کو پھیلا کر گفتگو کرا کے اس پون گھنٹے میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی. سر سے لے کر پیر تک ہم نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر نعمت پہ شکر ادا کریں, ہر یہاں تک کہ جسم کہے کہ جو بال ہے اس بال کا بھی ہم پر شکر واجب ہے. پھر آپ اس جسم سے ہٹ کر باہر کی کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو اس جسم کی بقا کے لیے رب کائنات نے جتنی نعمتیں تخلیق کی, کھانا پینا رہنا سہنا علاج معالجہ, یہ جتنی بھی نعمتیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو ہر نعمت کا شکر ہمارے اوپر لازم ہے, ہر نعمت کا شکر ہمارے اوپر لازم ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ قطرہ بھی پانی ہے, شبنم بھی پانی ہے, لہر بھی پانی ہے, بوند بھی پانی ہے, بارش بھی پانی ہے, تو اس سارے یہ جو میں نے مختلف نام آپ کے سامنے گنے ہیں ان کی اصل کیا ہے؟ تو ان کی اصل سمندر ہے. اسی سے بھاپ اٹھتی ہے, اسی سے بارش بنتی ہے, وہی خلا میں جاتی ہے, اسی کی نمی سے شبنم بنتی ہے, اسی سے بوند بنتا ہے, اسی سے قطرہ بنتا ہے. علامہ اقبال حضرت مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آیا فارسی کا, اور جو یہاں بزرگ احباب ہیں ان کی خدمت میں یہ میں طرز میں پڑھنا چاہتا ہوں, چونکہ مثنوی کی طرز بہت اب کم سنی جاتی ہے. فرمایا حضرت مولانا روم علیہ رحمہ, صورت بے صورتی آمد برون باز شد انا الیہ راجعون, کہ صورت بے صورتی سے ظاہر ہوئی اور بعد میں پھر اسی کی طرف اس نے پلٹ کر جانا ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں عارف کامل مجدد وقت حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی اس صورت کو اس انداز سے بیان کیا تھا. فرمایا دسے صورت راہ بے صورت دا, دسے صورت راہ بے صورت دا, توبہ راہ کی عین حقیقت دا, پر کم نہیں بے سوجت دا, کوئی ہرنیاں موتی لے تری. اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر, وچ بھلتے قبر تھی جد ہوسی گزر, سب کھوٹیاں تھی سن بد کھریاں, سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھی کتھے جاڑی. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور ذوق کو برقرار رکھیں تو میں آپ کو یہاں درد اور ذوق اور محبت کی دنیا کی ایک سیر کرا. وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا. دیکھیں آپ نے کیسے عربی کو اور پنجابی کو ایک جگہ سمو دیا ہے اور جمع کر دیا. اور مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ چھوٹا موٹا لکھنے کا بھی شرف حاصل ہے کہ میں اس کو حمدیہ کہوں یا اس کو نعتیہ کہوں, حمد کہوں کہ نعت کہوں. سبحان اللہ یہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے. سبحان اللہ ما اجملہ کا, اللہ پاک ہے اے پیارے محبوب جس نے آپ کو جمال والا بنایا. اللہ پاک ہے ما اجملہ کا جس نے آپ کو جمال والا بنایا, ما احسنہ کا جس نے آپ کو حسن والا بنایا, ما اکملہ کا جس نے آپ کو کامل بنایا. اب کامل میں سمجھیں میں ایک اشارہ دے رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے. یہ پیچھے والے احباب بھی اگلے احباب کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں. یہ بھی تصحیح کریں کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لڑیاں, لڑیاں نہیں ہیں جی.
حضرت اعلیٰ کی جو کتاب ہے جس میں یہ لکھی ہوئی ہے میرات العرفان، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ اکی کتھے جا اڑیاں. بھئی اڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اڑنے کا مطلب اردو میں کہتے ہیں پھنس جانا، اٹک جانا، کسی جگہ ٹھہر جانا. اب یہ مجھے اس جانا سے نصیر ملت کا ایک بڑا زبردست کلام یاد ہے، اور یہ بھی میرا دل ہے کہ میں آپ کو طرز نہیں سنا. ہم سبھی ہوگا جہاں میں کوئی نادان جانا. اے بابا ہم سبھی جہاں میں کوئی نادان ہوگا. ہم سبھی ہوگا جہاں میں کوئی نادان جانا. بے رخی کو بھی جو سمجھے تیرا احسان جانا. ایک مسافر کو تیرے شہر میں موت آئی تھی، شہر سے دور نہیں گور غریباں جانا. ہر آدمی کسی نہ کسی حال میں پریشان ہوتا ہے، کبھی دوستوں سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے. دیکھیں پریشان ہوتا ہے. پریشان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یار وہ آپ کو کہا تھا کہ وہ چیز دینی ہے، اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہی جی، وہ میں اسی پریشانی میں مبتلا ہوں. یعنی ذہن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان بکھر جاتا ہے. پریشان کے معنی ہے بکھر جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے کیسا موضوع کیا اس کو. جب بھی کرتی ہے میرے دل کو پریشان دنیا، جب بھی کرتی ہے میرے دل کو پریشان دنیا، یاد آتی ہے تیری زلف پریشان جانا. کیا تماشا ہو کے، جس کے لیے میں نے یہ سارا کلام آپ کو سنا، کیا تماشا ہو کے خاموش کھڑی ہو دنیا. کیا تماشا ہو کے خاموش کھڑی ہو دنیا. میں چلوں حشر میں کہتے ہوئے جانا جانا. کہ یا رسول اللہ محشر میں جب سب خاموش انتظار میں کھڑے ہوں، مجھے کسی کی فکر نہ ہو، بس میں جانا 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 کہتا ہوں، چلتا چلا جاؤں. اس جانا پہ مجھے محشر میں بھی میں اڑ گیا. میں اڑنے پہ شروع کر رہا ہوں تو اڑنے کا ایک معنی آ گیا، اڑ جانا. محشر میں حضرت مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی فاضل بریلوی امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک محفل ہو رہی تھی اور میرے استاد مکرم شیخ الحدیث علامہ محمد حسین نعیمی صاحب سکھر والے، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری کچھ اسباق پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے جب پردہ کیا تو پھر انہوں نے ہمیں بخاری پڑھائی اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا. وہ چونکہ مفتی صاحب کے مرید تھے، میں نے پوری روایت بیان کر دی ہے کہ اگر پوچھے جی کہاں لکھا ہوا تو میں نے پورا چینل اور اس کی روایت اور سیاق و سباق سارا بیان کر دیا تاکہ آپ کو بس سند رہے. ایک واقعہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ذہین آدمی اور ذہین شخصیت تھے کہ ایک دفعہ یعنی ان کی میں دونوں باتیں بتاتا ہوں آپ کو، گرفت کرنے والی اور معاف کرنے والی یا قبول کرنے والی دونوں چیزیں. تو ایک صاحب نے خطاب کیوں لگا جی حکومت کے کرامن کاتبین سن لیں، تو آپ نے اسی وقت فرمایا توبہ کرو. تم کرامن کاتبین لوگوں کو کہہ رہے ہو جو حکومت کی طرف سے ایجنسیز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو تم کرامن کاتبین کہہ رہے ہو؟ توبہ کرو اس لفظ سے. اتنی شدت اور اتنی سختی، اتنی گرفت. اور ان کے سامنے یعنی جو اتنی سی بات بھی معاف نہ کریں، ایک عالم نے ایک نقطہ بیان کیا اسی حشر پہ جانا، اس کے ساتھ مل گیا تو مجھے یاد آیا.
حضرت گرامی وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر نبی قیامت کے دن یہی فرمائے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. سنے گا نہیں بھائی قیامت کے دن ساری مخلوق جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس, وہ بھی یہی فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ بتائیں گے. آپ کے علاوہ ہر نبی, ذرا غور کیجئے گا بات کتنے دل کی ہے, چونکہ یہی فرمائے گا نفسی نفسی. اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, آپ کسی اور کے پاس جائیں. ہاں نہ کریں گے, یہی معنی سمجھتے کہ نہیں؟ یہی معنی کیا جاتا ہے, یہی معنی سمجھا جاتا ہے کہ نفسی نفسی آج مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن انہوں نے جو معنی بیان کیا, وہ جو عالم تھے مفتی اعظم صاحب کے سامنے, وہ یہ تھا کہ نفسی کا ایک معنی تو یہ ہے جو ساری دنیا بیان کرتی ہے, اور ایک معنی یہ ہے کہ نفسی, نفس کے معنی جان, نفسی کے معنی میری جان. کوئی بولیں گے تو پھر میں بولوں گا. نفسی نفسی اشارہ کیا, اس کو کہتے ہیں ذہانت. جو شاگرد ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جو تلمیذ ہوتا ہے, اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں اور کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذکی, ایک ہوتا ہے متوسط, اور ایک ہوتا ہے کبھی. ذکی وہ کہ آپ نے اشارہ کیا وہ پہنچ گیا. متوسط وہ کہ آپ تھوڑا سا معنی بیان کریں گے سمجھے گا, مثال دیں گے سمجھے گا. غبی وہ کہ معنی دیں, مثال بھی دیں, 2-4 دفعہ ریپیٹ کریں, اس کی تکرار کریں, وہ تب سمجھتا ہے. اب آپ اندازہ کریں انہوں نے جو بات کی, کیا خوب بات کی, نفسی نفسی, کہ ہر نبی یہ فرما رہا تھا میری جان میری جان. اس وقت اردو کا ترجمہ نہیں تھا نا کہ وہاں یہیں تک نہیں, یہ تو ترجمہ ہو بابا, یہ تو کب کی بات کر رہے ہیں آپ بھائی. نفسی نفسی فرمایا نا, یہ تو لفظ تو یہی ہے نفسی نفسی. معنی تو اپنی استعداد کے مطابق کریں گے آپ, اور جو معنی کو بھی معنی کہے, حالانکہ معنی نہیں ہوتے. جس طرح موسی عیسی نہیں ہوتا, موسیٰ عیسیٰ ہوتا ہے, تو اس طرح معنی نہیں ہوتے, معنی بھی نہیں ہوتے, معانی ہوتے اور معنی ہوتا ہے. تو جو معنی اپنی حیثیت سے بندہ بیان کرتا ہے, انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہر نبی نے اشارتاً یہ کہا نفسی نفسی, میری جان میری جان میری جان. دوسرے کے پاس جاؤ, میری جان, دوسرے کے پاس جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اب پیدا ہو رہے ہیں اور شان مصطفیٰ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. ہم اب کہہ رہے ہیں کہ حضور آ چکے. انبیاء فرمایا کرتے تھے آئیں گے آئیں گے آئیں گے, تو زندگی میں ساری یہی فرماتے رہے آئیں گے آئیں گے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ محشر میں شفاعت کا دروازہ کھولنے والی ذات کون سی ہوگی, پتا تو ہے. اس لیے انہوں نے اشارہ کیا کہ کوئی اور نہ سمجھے, غبی نہ سمجھے, متوسط نہ سمجھے. جو ذہین ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ نفسی نفسی, میری جان میری جان میری جان میری جان میری جان, آپ کی جان, کل کائنات کی جان. فاضل بریلوی امام اہل سنت کیا خوب کہا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. اگر آپ اور محبت سے تشریف فرما ہوں گے تو میں آپ کو شان مصطفیٰ پہ بہت زبردست شعر سنانے والا. سبحان اللہ. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ میں حضرت اعلیٰ
پیر میرا نثار صاحب کی بات آپ کو سنا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیا. یہ اڑنا جو ہے نصیر ملت نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا کہ اڑنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھنس جانا، اٹک جانا. تو حضرت اعلیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میری آنکھیں وہاں اڑ گئی؟ فرمایا اس لیے کہا کہ آنکھ کے حسن کو دیکھا، حضور کی ماذاق کی آنکھیں، ماذاق کی آنکھیں. بہت ہی یہ بہت ضروری سناؤں گا. جنہوں نے گجر خان میرے پیچھے جمعہ پڑھ کر شاید میں نے 20 سال میں وہاں کی 3 دفعہ سنایا. اور یہ بہت ہی ایک نایاب ایک میرے پاس چیز ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں آنکھوں پہ. انہوں نے فرمایا کہ آنکھیں ہیں تیری ہستی و مستی کے خلاصے، آنکھیں ہیں تیری ہستی و مستی کے خلاصے، یا قدرت و ندرت کے محقق دو حوالے، یا عالم بالا کے ہیں دو شاہد عادل، یا جوہر اولا کے مسلم دو حوالے. تجھ کو تیری آنکھوں کی قسم اے میرے ساجن، مجھ کو کبھی آنکھوں کے دریچوں سے بلا لے. تو فرمایا آنکھ کے حسن کو دیکھا. تو ابھی آئے میں حسن کو بیان کروں گا تو فصاحت اور بلاغت کے بغیر تو حسن کو بیان نہیں کر سکتے. آپ بیان کو بیان نہیں کر سکتے تو فصاحت اور بلاغت تو بڑی اونچی چیز ہے. فاضل بریلوی نے اس کو بھی کہا تھا تیرے آگے چوہے تبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. میں نے ساتھ تیرے کلام پہ ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کروں بتا اہل تو والرضا، بڑے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارہ نام ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے کلمات تحسین سے کام لیا کریں. یہ جو شور مچاتے ہیں نا، اس شور نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا. نعرہ ٹھیک ہے اپنے اپنے جگہوں میں لگائیں، لیکن یہاں جو ہے اس کو ایک الگ رنگ دے دیا جاتا ہے. اس وجہ سے نعرہ مت لگائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. آپ سمجھ رہے ہیں آنکھ کے حسن میں یہ ضروری بیان کرنا ہوگا. بھئی آنکھ بڑی حسین ہے، آپ حسین کو ایکسپلین کریں، تشریح کریں کہ کس طرح آپ حسن کو چلو پرنٹ کر کے بنائیں گے، وہ تو بنا کے دکھانا پڑے گا. لیکن آپ لفظوں میں مشکل بات یہ ہوتی کہ لفظوں کے دوش پہ اپنے خیال کو کسی کے خیال تک پہنچانا، سوائے اس کی کریمی کے. کہ کریمی ہوتی ہے تو پھر آسان ہوتا ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ جب مصطفیٰ کریم کی دیکھی تو دیکھتے رہ گئے. اور آنکھ اور محبوب کا تصور جو ہوتا ہے، کسی نے بات خوب کہا ہے، خار چپ جائیں نا پلکوں کے تنے نازک میں، خار ان کو آنکھوں آنکھ کے ان پلکوں کو کانٹوں سے تشبیہ دی اس نے، استعارہ پڑا. خار چپ جائیں نا پلکوں کے تنے نازک میں، ان سے کہتا ہوں جو آنکھوں میں پھرا کرتے ہیں. تو آنکھ کا حسن ہے. نیم والا چشم ایک قیامت ہے. کسی استاد کا نیم والا چشم، آگی کھلی آنکھ ایک قیامت ہے. دیکھ سکتا ہے کون پوری آنکھ. تو آنکھ کے حسن نے فرمایا، آنکھ ابھی آنکھ کے حسن سے سیر نہیں ہوئے تھے کہ آنکھ سے نظر اتری تو حضور کے کانوں پہ ٹھہر، حضور کے پلکوں پہ ٹھہر گئی، ابرو پہ ٹھہر گئی، بھووں پہ ٹھہر گئی، پیشانی پہ ٹھہر گئی، ناک مبارک پہ ٹھہر گئی، جبین اتھر پہ ٹھہر گئی، دہن پہ ٹھہر گئی، زکن پہ ٹھہر گئی، بدن پہ ٹھہر
फरमाया भी हुजूर के हुस्न से आप मेरे निशा हजरत आला फरमाते हैं कि गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया, माना ये कि एक नजर उठा के चेहरे मुस्तफा को देखा, फिर नजर वापस ना आई, वहीं ठहर गई। अड़ गई। कभी चेहरे के हुस्न से निकलूं तो मैं आपको हदीस शरीफ सुना दूं। है हजरत इमाम वलीउद्दीन इराकी ने मिशकात में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। एक बात अरबाब इल्म व दानिश के लिए बहुत जरूरी नोट के साथ, मुलाकात इन दिनों में होगी लेकिन फिर कभी ऐसा मौका हो या ना हो मैं पेश कर दूं, बहुत जरूरी। बास लोग हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे कलिमात नहीं कहते, तनकीद नहीं, जिरा नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत का पैगाम है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा आपने लगाई ये सारी चीजें थी। हाँ, इसलिए कि हजरत अबू हुरैरा ने अपने आप को वक्फ किया हुआ था दीन के लिए। हुजूर की खिदमत में कोई आ रहा है अबू हुरैरा, कोई जा रहा है अबू हुरैरा, हुजूर बुला रहे हैं अबू हुरैरा, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे अबू हुरैरा, चूंकि हर वक्त साथ रहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा रिवायतें हदीस की किताबों में सैयदना अबू हुरैरा से। लेकिन जो मैं बात करें अबू हुरैरा क्यों कहते हैं? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, जो मैंने इशारा किया कि उस वक्त जिस रावी से आप रिवायत करेंगे वो रावी अगर आपको पसंद नहीं, नऊज़ुबिल्लाह उसके अंदर अगर कोई ऐब है, आप हदीस रिवायत नहीं कर सकते। तो हजरत अबू हुरैरा से हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक का रिवायत करना ये बता रहा है कि हजरत इमाम हुसैन पाक भी अबू हुरैरा के गर्विदा थे और उनकी बात को सुनने वाले थे। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हम तकदीर के मसले में बहस कर रहे थे ये मिशकात में, तो यहाँ तक कि अचानक हुजूर तशरीफ ले आए। गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया, आज हम भी अड़ गए, किथे जा अड़िया। फरमाते हैं कि हम तकदीर की मसले में बहस करते थे, मैं हुजूर तशरीफ लाए, हमने नहीं देखा। जब हुजूर आए तो हुजूर पाक थोड़ी देर ठहरे रहे, हमारी बात सुनी और तो आप गजबनाक हुए, जलाल में आए। अब जरा देखें मोहब्बत के लोग और मोहब्बत की दुनिया का अंदाज अलग होता है, मोहब्बत की दुनिया अलग होती है। अब हुजूर जलाल में है कि तुम क्या बहस कर रहे हो, इस पे बहस न करो, ठीक है। लेकिन उस जलाल में भी जो मुहिब है, जो आशिक है, जो मोहब्बत करने वाला है, उसको उस जलाल में भी जमाल कैसे नजर आ रहा है, उस तरह नजर आ रहा है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जब हुजूर पाक के चेहरे अनवर को देखा, मैंने इस तरह देखा कि गोया हुजूर के गालों में अनार निचोड़े हुए। हुजूर के गाल इतने लाल कि फरमाया जिस तरह अनार निचोड़े हुए। और हुजूर पाक जब जलाल में कभी होते तो आपकी पेशानी की जो रग होती थी ये उभर जाती थी, सहाबा समझ जाते थे कि आप जलाल में, समझ जाते थे। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने उसका भी नक्शा खींचा है। चश्माए नूर में, चश्माए नूर में, चश्माए महर में, महर कहते हैं सूरज को, चश्माए महर में मौजे नूरे जलाल। आप कभी मौज को भी देखें, अगर मौज में हो तो वो भी उभरी हुई होती है, इसको मौज इसीलिए कहते हैं, वो उभर के जाती है। तो फरमाते हैं चश्माए महर में मौजे नूरे जलाल, उस रगे हाशमियत पे लाखों सलाम। शेर बेशक पूरी दुनिया के पढ़े, लेकिन उस शेर के पीछे शऊर भी हो, उस शेर के पीछे बारीकी भी हो, उस शेर के पीछे कुरान भी हो, उस शेर के पीछे हदीस भी हो।
تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کو سجاتے اور آپ کا میلاد اور آپ کا مولد اور آپ کا ذکر اور آپ کا چرچا کرتے ہیں. اور یہ سارا کام کر کے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. بندہ اگر اپنے آپ کو کوئی وقف کر دے نا پوری زندگی کے لیے، کوئی اس کو سپورٹ کرنے والے لوگوں نے کہا یار مجھے آپ لوگ وقت کریں، کھانے پکانے سب چیزوں سے مجھے فارغ کریں، میں کوئی تحقیق کروں. ہاں بسم اللہ آپ کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں رب کی نعمتوں کو گننا چاہتا ہوں، رب کی نعمتوں کو میں شمار کر سکوں، گن لوں. تو رب کائنات نے فرمایا وقت نہ لایا کرو، نوکری کرو، بس سارے کام کرو، اس کام میں اس چکر میں نہ پڑو. میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. یہ جو ہماری ایک آنکھ ہے، اگرچہ ایک نظر آتی ہے، پتہ اس میں کتنے کیمرے لگے اس ایک آنکھ جو ادھر فوکس کرتا ہے، ادھر فوکس کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کی اپنی رینج ہے، پھر دماغ ہے. واہ واہ، مظفر واسطی نے بڑا زبردست کہا. چلے اگر تھوڑے وقفے کے بعد پیش کر دوں کہ ہر چیز یہ آپ دیکھیں. حیرت کی بات یہ ہے، یہ میں بول رہا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، سنیں عجیب بات ہے. یہ نہیں بول رہا، یہ بھی گوشت ہے نا. اس گوشت میں اور اس گوشت میں کیا فرق ہے؟ 75 ٹریلین سیلز پہ انسان ہیومن باڈی قائم ہے پوری. 75 ٹریلین سیلز جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر لگے ہوئے اینٹیں ہیں. 75 ٹریلین نقطے خلیے باڈی کے اندر لگے ہوئے، اس پہ یہ باڈی قائم ہے. خلیے یہاں بھی ہے، یہ کان بھی ہے، یہ سب اسی سے بنا، خلیات سے بنا پوری باڈی. لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے، تو نے سوچا ہے کبھی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تو نے سوچا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگی کبا کیوں کر؟ کبھی دیکھا ہے، کبھی دیکھا ہے کبھی جیسے ہی پھول نکلا ہو تو بندہ آگے میں کہا وہ پینٹ کا ایک ڈبا لیا، 5-6 رنگ ہو گئے. نہیں جی، لازمی 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 کیا ہے، وہ پودا ہوگا میں اس کو ذرا کلر کر دوں. کبھی ہوا کہ اس کو پینٹ کیا ہو، جو پھول نکلا ہے وہ مٹی کا رنگ کا. بھائی مٹی کی چیز مٹی سے نکلتی ہے، مٹی کا رنگ کیوں نہیں چاہیے؟ ایک بار 4 فٹ کی کیاری ہے، اس میں آپ 6 طرح کے پودے لگا دیں، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اپنی تاثیر ہے، اپنا حسن ہے، اپنا جلوہ ہے. علامہ اقبال بانگ درا میں تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت، عبرت والی بات، ورنہ تو زمین آسمان میں دل دار آتے دیکھتے رہتے. حضرت سید عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے الابریز میں ارشاد فرمایا کہ جو 2 آدمی بعض اوقات کسی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور دونوں میں سے ایک اللہ کی تخلیق میں غور کرنے کی وجہ سے بخشا جاتا ہے. یہ جو میں نے پھول کی بات کیا، علامہ کہتے ہیں تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگین کبا کیوں کر؟ حسن مطلق ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب، وہ جو تھا پردوں میں پنہا خود نما کیوں کر ہوا. دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، پھر یہ وعدہ حشر کا صبر آزما کیوں کر ہوا. اہلاً سہلاً مرحبا. حاضر گرامی، یہ بھی گوشت ہے، سن رہے ہیں؟ یہ بھی گوشت ہے تو اس کو بولنا چاہیے نا. یہ نہیں بول رہا، یہ بول رہا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جو گلاسز پہنے ہوئے ہیں، اینک پہنی ہوئی ہے، جس چیز میں پہنی ہوئی ہے، بھائی کتنا نمبر ہے جی، اتنا نمبر ہے جی، یہ آنکھیں اندر آنکھوں کا صوت ہے جی، کمزور ہو گئی جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اندر یہ شیشہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ والا ہے، اندر تو نہیں ہے.
جہاں سے یہ ساری پانی کے مختلف شیڈ، مختلف قسمیں، مختلف چیزیں نکلتی ہیں. تو اب ذرا میں گفتگو کو خلاصے میں ایک لائن میں بول دوں کہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے بیان کیا، آنکھ نعمت، کان نعمت، ناخن نعمت. آپ دیکھیں حضرت امام فخر الدین رازی نے ہاتھ پہ جو لکھا ہے اس میں بڑا حیران ہو کہ ہاتھ اگر اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں کہ پورے جو ہیں اور پوروں کے اندر جو لائنیں ہیں، یہ لائنیں اگر نہ ہو تو آپ کی گرپ نہ ہو. پہلے امام راضی یہی کہہ سکتے تھے نا اس زمانے میں. امام راضی 606 میں پیدا کیا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن نے. تو انہوں نے جو اس وقت تشریح کی فرمائی تھی اس لیے ہے کہ اس کی گرپ ہے. اب مزے کی بات یہ اس انگوٹھے کو اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنی یہ انگلی ہے. یہ انگوٹھے کا اتنا سا ہوتا نہ اس نے یہ بھی بڑا کتنی طریقے سے. تو نے دیکھا ہے کبھی ہے دیدہ عبرت کے گل ہو کے پیدا خاک سے رنگی گواہ کیوں خوف کریں گے. اسی لیے عارفین نے یہ بات لکھی ہے. حدیث مبارکہ کے حوالے سے لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. رب کو کیسے پہچانیں گے؟ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے جھلکیاں دکھا رہا ہوں کہ یہ اب تو یہ ہوگا، یہ فنگر پرنٹ ہو گئے. یہ تقریباً 1.5 انچ کا فاصلہ. کمال ہے، کمال ہے. اب میں حضرت اعلیٰ کا وہ مصرع پھر پڑھوں اور میں پھر کہوں گی یہ حمدے کے نعت ہیں. سبحان اللہ. یا اللہ تو پاک ہے. کس طرح شان ہے، اتنا سا انگوٹھا. بہت ہی ایک خوبصورت ایک اشارہ آ رہا ہے، بہت خوبصورت. نفسی نفسی جو پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا. مثال نہیں ہے میرے پاس چونکہ اس کی مثال ہے ہی نہیں. میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی مثال نہیں. ابھی ایک صاحب نے نعت پڑھی تھی اور اس میں بڑا خوبصورت ایک مصرع تھا تو مجھے حجت الاسلام امام حامد رضا خان علیہ رحمہ کا ایک کلام یاد آ گیا. حامد رضا خان فادر بریلوی کے بڑے صاحبزادے مفتی وقار الدین صاحب کے استاد، میرے دادا استاد. فرماتے ہیں نبی الانبیاء تم ہو، امام الانبیاء تم ہو. اس نعت میں فرماتے ہیں تو لا ثانی ہو تم آقا، کوئی ثانی نہیں جس کا. اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کے کیا تم ہو. ذرا غور کریں میں یہاں سے کہاں پہنچا. یہ جو 1.5 انچ 1.25 انچ کا جو فاصلہ ہے، اس وقت 6 ارب سے زیادہ انسان دنیا میں بستے ہیں. کافر مومن کی تمیز اور قید کے بغیر کسی انسان کا اتنا سا حصہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. اور کریں اگر ملتا ہوتا تو پھر 6 دفعہ فنگر پرنٹ کیوں لیتے ہیں؟ بھائی کوئی ڈیفرنٹ فرق امتیاز اس کے میں ہے نا. کسی کا بھی باپ بیٹے کا نہیں ملتا. ایک باپ کے 4 بیٹے کسی کا نہیں ملتا. 6 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس لے کسی کا نہیں ملتا. کافر ہے مومن ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. مومن ہے جی نیک ہے متقی ہے اس کا نہیں ملتا جس کا ملتا نہیں. کسی کا کسی سے نہیں ملتا. یہ اشارہ کیا ہے کہ رب کائنات لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. جس طرح خالق کی کوئی مثال نہیں، خالق نے اپنی جمیع تخلیق کو بھی بے مثال پیدا کیا ہے. جب ساری تخلیق بے مثال ہے تو جو باعث تخلیق ہے وہ کتنا بے مثال ہے. آنکھ نعمت، کان نعمت، بدن نعمت، یہ نعمت، یہ ساری نعمتیں بعد میں ہیں، ذات مصطفیٰ کی نعمت پہ ہے. اسی لیے رب کائنات نے اتنی ساری نعمتیں. میں آج جعفر صاحب کے ساتھ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا پانی کڑوا کیوں ہے؟ کڑوا مین نمکین کیوں ہے؟ وضو بھی میں نے کیا، منہ میں لیا، مشکل کلی کی. بھئی نمکین کیوں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر
یہ نمکین نہ ہوتا تو ہم اس ساحل پہ نہ بیٹھ سکتے، بلکہ سمندر کے پاس میلوں لوگ نہ رہ سکتے کہ جانوروں کا مرنے سے ایک تعفن پھیلتا۔ کتنا پانی ہے، کتنا پانی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کھیوڑا کے پہاڑوں کے اوپر یہ سمندر ہے، کھیوڑا تو جیلم کے پاس ہے۔ پاکستان میں جو لوگ ہیں جیلم کے پاس کھیوڑا، پنڈ آدم خان تو وہ ہماری تک وہ سلسلہ اس کا چاہتا ہے، ادھر تو نہیں۔ تو سمندر میں باہر سے لا کے نمک کے بوریوں ڈالتے ہیں، کنٹینروں میں لاتے ہیں، نہیں اس نے وہ نہیں کیا۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ جو جانور اس میں مر جائے تو یہ پانی میں تعفن نہ پھیلے۔ اس لیے جس کھاد کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، جب کھاد اس کو اوپر نمک ڈالتے ہیں تاکہ اس سے بو نہ پھیلے، آپ صرف اس ایک بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رب نے کسی نعمت میں نہیں فرمایا میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ جزا طلب کرتے ہوئے احسان جتلانا یہ مضمون ہے، رب جزا کا طالب نہیں ہے، اس نے صرف شان مصطفیٰ دکھائی۔ کل جمعہ میں انشاءاللہ کچھ بات ہوگی، اس وقت ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ تو رب کائنات نے ایک نعمت پر احسان کا اظہار فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیات میں نے پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ بلا شبہ رب نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے شان والے رسول کو مبعوث یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر رب کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور ان کی آمد سے پہلے سب کلی گمراہی میں تھے۔ مصطفیٰ آئے، ہدایت کا سرچشمہ پھوٹ گیا اور لوگوں کو رب کی راہ مل گئی، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے آسروں کو آسرہ مل گیا، بے ہدایتوں کو ہدایت مل گئی، گمراہوں کو سیدھی راہ مل گئی، ظلمت قدرے میں رہنے والوں کو نور کی منزلیں نصیب ہو گئی، اور تک بدر ٹھوکریں کھانے والوں کو اللہ کے محبوب کا در مل گیا۔ اس لیے یہ محافل میلاد، یہ محفل مولد، یہ میلاد النبی، یہ مولد النبی اس شکر کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور کیا طریقہ ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو بنی اسرائیل سے فرمایا جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، کفر کے عذاب سے ان کو، کافر سے، فرعون سے جب نجات ملی، رب نے فرمایا اب شکر ادا کرو کہ اس کے ظلم سے میں نے تمہیں نجات دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، آخری لائن بول رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جس کسی کے وطن کو آزادی ملے، وطن کو، ملک کو آزادی ملے، تو یہ آزادی بہت نعمت ہے۔ کیا کرے اللہ پاک؟ فرمایا اس کو یاد کرو۔ کس طرح یاد کریں؟ جس طرح تمہارے حالات ہیں، جیسے تمہارا کلچر ہے، جیسی تمہاری تہذیب ہے، اس طریقے سے یاد کرو۔ کہ جی فتح مکہ ہوتا، اللہ حضور پاک نے تو فتح مکہ نہیں بنائی، اس زمانے کا تقاضا اس زمانے کا حالات نہیں تھا۔ ہر ذی شعور، ہر زندہ قوم اپنے قومی دن کو مناتی ہے، زور شور سے مناتی ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے یو اے کی جو بھی ہے، کچھ دن ہوئے نا، کچھ مہینے ہوئے، چلو ہاں 1 مہینہ ہو گیا، میں وہ لفظ بولنا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، اس کو، اس دن کو کیا بولتے ہیں؟ عید الوطنی، لہذا تیسری عید ہو گئی نا۔ تو رب نے تو نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائی، وطن آزاد ہو، عید مناؤ، نعمت ملے، تکون لنا عیدن، عید مناؤ، جمعے کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، عید مناؤ، عرفہ کا دن ہو، عید مناؤ۔ یہ عید عود سے ہے، اور اس کے معنی عادہ یہودو عیدن کے معنی لوٹنا، پلٹنا،
دن پھر آتا ہے تو پھر سے جاتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم کا ذکر کرنے کی توفیق. اس کو کہتے ہیں اللہم زد فزد لازیدنکم. یہ بھی ازیدنکم میں ہے, زیادہ کروں گا, زیادہ زیادہ معافی مشکل, زیادہ مگر زیادہ. اللہ اکبر, یہ زیادہ, یہ لازیدنکم ہے کہ رب کائنات نے کسی نعمت کو خاص کر کے اس پر اپنے احسان کا اظہار نہیں کیا, بلکہ نعمت مصطفیٰ چونکہ تمام نعمتیں حضور پاک کی وجہ سے رب نے تخلیق کی. حضرت حلیمہ سعدیہ, میرا دل تھا کہ یہ میں غلام مصطفیٰ صاحب کے پروگرام میں بیان کروں گا, وہاں انشاءاللہ بیان ہوگا, چونکہ لازیدنکم ذکر مصطفیٰ. حاضرین آپ سمجھتے ہیں اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی شان ہے ذکر مصطفیٰ کی کہ میں کیا بیان کروں آپ کو. ایک سادی سی بات کروں, کسی کا تعارف کوئی علامہ صاحب کرا دے نا, یہ ڈگری ہے جی بندے کی, ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. کوئی مجدد صاحب کسی کی شان بیان کر دیں, بہت زیادہ بڑھ جائے گا نا. کوئی مجتہد مقید کسی کی شان بیان کر دے, کوئی مجتہد مطلق کسی کی شان بیان کر دے, کوئی صاحب الترجیح اصحاب التمیز, یہ ہمارے ارباب استحسان اور یہ کس میں آتی ہے اجتہاد کے نور اصول فقہ میں, کوئی کس کیٹیگری کے شان والے لوگ کسی کی شان بیان کرنے واجی. فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ بندہ اٹھے چکو نام میرے بندے کا روب ہے. آپ کو میں بتاؤں, آپ کو مبارکباد دوں گا. غیر مسلم فلسفیوں نے یہ لکھا ہے, پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اس بات کو لکھا ہے شرح کلام اقبال میں. حضرت علامہ اقبال اس کے وہ بڑے نیازمند تھے. مولانا شرف علی تھانوی صاحب کے وہ مرید پروفیسر یوسف سلیم چشتی, انہوں نے لکھا ہے کلام اقبال کی شرح میں, فرماتے ہیں غیر مسلم فلسفی یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس دو بندے نہ ہوتے تو ہمارا فلسفہ ان کو کھا جاتا. خدا کی قسم یہ پڑھنا بھی عجیب ہوتا ہے نا. کوئی اعلان پڑھ رہے ہیں نا آپ, تو ایک حرف سے دوسرے حرف کے, ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان سپیس ہوتی ہے, وہ اتنی سی ہوتی ہے شاید کچھ سوتر بھی نہ ہو, ایک سوتر بھی نہ ہو. اس سپیس میں بھی وقت دماغ میں اتنا گزرتا ہے کہ گزرتا چلا جاتا ہے. اس سپیس میں میرے دماغ میں جو وقت گزرا کہ غیر مسلم فلسفی یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس دو بندے نہ ہوتے ہمارا فلسفہ ان کو کھا جاتا. ایک سیکنڈ میں میرے ذہن میں فخر الدین رازی, امام آلوسی, امام اسماعیل حقی, امام سالوی, ابن دوزی, فلاں 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 گزر گئے اس سپیس میں. یار اتنے آدمی, امام فخر الدین رازی نے 30 جلدیں لکھی, تفسیر رازی مفاتیح الغیب اس کا نام ہے, 30 جلدیں لکھی. آج تک اتنے جدید ترین علوم میں ہم چلے گئے, فخر الدین رازی کو بندے نے کراس نہیں کیا. اتنا بڑا نام, تو میں نے کہا یقیناً وہی ہوگا. میرے دل میں آیا. امام قرطبی 20 جلدیں تفسیر قرطبی, میں نے کہا جی یقیناً یہ ہو. آلوسی سید محمود آلوسی روح المعانی, میں نے کہا 30 جلدیں اس میں شاید جی بھی ہوں, شاید جی بھی ہوں, شاید جی بھی ہوں, شاید جی بھی ہوں. 80 کے قریب تفاسیر میرے کمپیوٹر پہ سیو ہے. تو میں نے کہا جی شاید 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 شاید, لیکن اس نے خود ہی آگے مسئلہ حل کیا, کیونکہ لائن میں نے ابھی نہیں پڑھی نا, دماغ گزر گئی اتنی چیزوں سے ایک سیکنڈ میں. تو آگے جو جملہ آیا وہ یہ کہ ایک امام محمد بن محمد الغزالی, آپ اندازہ کریں, یہ طرابلس کے مفتی ہیں شیخ ندیم الجسد, ان کی کتاب ہے قرآن, سائنس اور فلسفہ. وہ آپ پڑھے آپ حیران ہوں کہ امام غزالی کی کیا شان ہے.
कितना बड़ा मकाम। किसी महफिल में अगर याद रहा तो उनका बारे में कोई बात होगी, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंदी दे और हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक इमाम ग़ज़ाली गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर दो बंदे ना होते इनके पास हमारा फलसफा खा जाता। एक इमाम ग़ज़ाली और दूसरे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आप तो उनके बारे में एक ही बात सोचेंगे ना, आप तो एक ही बात सोचेंगे। लेकिन वो सिपाही जो अपने वतन की सरजमीन की हिफाजत कर रहा है, हो सकता है रात को वो सिगरेट पी रहा हो, हुक्का पी रहा हो, पान खा रहा हो, कोई भी बात कर रहा हो, आप उस पर फतवा नहीं लगा सकते, नहीं जनाब ने करी तू आगे ड्यूटी दे। उसकी बड़ी शान है। तो फलसफे की सरहद पे दो बंदे ड्यूटी दे रहे हैं, एक इमाम ग़ज़ाली और एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये हुजूर के गुलामों की बात कर रहा हूं, हुजूर के खादिमों की बात कर रहा हूं। खुश आमदीद। तो रब्बे कायनात के महबूब ने जितनी बरकतें अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदके में अता की, आप अंदाजा करें। नेमत, अस्सलाम वालेकुम, ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम सलाम, नेमत। सलाम करता है जो जवाब देता है उसकी बख्शिश होती है। और हदीस में कि जब मुसाफा करते हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से और हाथ ऐसे हिलाते हैं प्यार मोहब्बत से, उनके गुनाह जड़ते हैं और हाथ छोड़ने से पहले अल्लाह दोनों की बख्शिश फरमा देता है। मैं आपको मुतवज्जे लेकर बात करना चाहता हूँ, ये किसकी वजह से? देखें मेरी तरफ, ये मुस्कुराए, ये मुस्कुरा के देखना भी सबका है। किसकी वजह से? जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे देखें फादर बेली ने लफ्ज कैसा लगाया, मुस्तफा जाने रहमत, रहमत नहीं जाने रहमत, रहमत की जान, रहमत की जान पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। परवाने पे शमा करती है कि शमा पे परवाना? बोले परवाना शमा पे पड़ता है ना। परवाना नसीर मिलत ने कहा था, वो बहुत बलीग आदमी थे चूंकि फसी और बलीग, फरमाया कि परवाना शमा पे मरने, परवाना शमा पे मरने ते क्यों मरने? उर्दू वालों को भी समझ आएगी इंशाअल्लाह, आएगी कि नहीं आएगी? परवाना शमा पे मरने, फरमाया क्यों मरने? फरमाया इस वास्ते मरने के इसका नाए परवाना, परवाना जैसा अपनी जिंदगी की परवाह ना हो उसे परवाना। शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। एक बड़ा जबरदस्त शेर है इसी शमा पे। मैंने कहा परवाने पे, परवाना शमा पे मरता है, शमा परवाने पे नहीं मरती। लेकिन देखें किसी ने बड़ा, वो कराची के होते थे नफीसुल कादरी, बहुत अच्छा लिखते थे, उनके शेर है, लो लो रोशनी, लो शमे मोहम्मद की इस बज़्म में यूं फूटी,
نصیر ملت نے یہ بھی کہا تھا کہ جڑا شیر سمجھے تے داد نہ دے بڑا ظالم ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جڑا نہ سمجھے تے بھی ڈنڈ پائی ہوئے اس کو بڑا ظالم ہے۔ جیسے سے غور کرنے لو شمع محمد کی اس بزم میں، کائنات میں اس بزم میں جو پھوٹی آئے پروانے تو پروانے، شمع ہوئی پروانے، پروانے تو پروانے، شمع ہوئی پروانہ، پروانے تو فاضل بریلوی نے فرمایا شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔